اب ایک اور بڑی قدیم تفسیر کی طرف آ رہا ہوں. شیعہ حضرات کے قدیم مراجع میں مجمع البیان، عرف عام میں اسے تفسیر طبرسی کہتے ہیں. مجمع البیان شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، یہ بھی ان کی وفات 548 ہجری میں ہوئی، یعنی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے بھی 12 سال قبل. میں آپ کو زمانے بتا رہا ہوں کہ قدیم زمانے سے آج جدید اور ہمارے دور تک کسی زمانے میں اختلاف نہیں رہا صحابیت قطعیہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی صحابی ہونے پر. تو جب قطعی صحابی پر اجماع رہا ہے امت کا قرآن کی وجہ سے، تو یہ منسوخ کیسے ہو گئی، بدل کیسے گئی؟ کیا کوئی واقعہ اس قرآن کی قطعیت کو کینسل کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، قرآن کے کلام کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکتا ہے؟ تو اس کی 5ویں جلد ہے، اس میں بھی وہ یہی بات بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نص صریح ہے. یہ بات بھی توجہ سے سننے والی. ثانی اثنین کہتے یعنی انہو کان ہوا و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، صرف حضور اور ساتھ ابو بکر صدیق تھے. اذ ہما فی الغار لیس معہما ثالث، کوئی تیسرا شخص ان کے ساتھ نہ تھا. وہو احد اثنین، اور وہ 2 میں سے ایک تھے. فقد نصرہ اللہ منفردا من کل شیء الا من ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ کریں تو اللہ پاک نے اس وقت جو ان پر مدد اتاری، معونت اتاری، عصمت اتاری، سکینت اتاری، ہر شے سے اسے جدا رکھا، ہر فرد اس سے خالی اس وقت باہر رہا سوائے رسول اللہ کے اور ابو بکر صدیق کے. ہر ایک سے جداگانہ نصرت اور معونت اور عصمت اور استقامت و سکینت عطا کی سوائے ابو بکر صدیق کے. ابو بکر کو حضور کی سکینت کے ساتھ شریک کیا. تو جس کو اہل بیت کے امام اور شیعہ مفسرین یہ بیان کریں کہ ہر ایک سے منفرد اس سکینت و معیت میں اور معونت و عصمت میں اللہ نے ابو بکر صدیق کو تنہا حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک کیا، صرف یہ سوال سوچنے کا ہے کہ جس پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے، جس کی وفاداری پر، جس کی ثابت قدمی پر، جس کی جانثاری پر، جس کی صحابیت پر، جس کی قربانی پر، جس کے اخلاص پر، جس کی حسن نیت پر، جس پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ 5 لقب دے کے ایک آیت میں بیان کر رہا ہے، اور 1400 سال سے ائمہ اہل بیت اور کتب شیعہ کا بھی اتنا اجماع ہے. تو بتائیے کوئی دلیل اس قرآن سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ جو اس ابو بکر صدیق کے اعتماد کو توڑ دے، معاذ اللہ اس اعتماد کو شکستہ کر دے اور کہے کہ وہ اللہ کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے؟ تو پھر ابو بکر صدیق کا نقص نہیں ہے، اس اعتماد کرنے والے رب کے علم غیب پر شبہ ہوگا، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی توحید پر زد آئے گی، قرآن پر زد آئے گی معاذ اللہ. اب اس باب میں آخری تفسیر جو اس آیت کریمہ کے تحت کوٹ کر رہا ہوں، پھر ہم قرآن مجید کی اگلی آیت کریمہ کی طرف جائیں گے، وہ تفسیر نمونہ ہے. یہ تفسیر نمونہ پڑھی ہے ساری، یہ پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تفسیر نمونہ پڑھی ہے میرے پاس. تو یہ تفسیر نمونہ بہت بڑی معروف تفسیر ہے اہل تشیع کی، اور استاد محقق ناصر مکارم شیرازی کی، اور اس کی 7ویں جلد ہے، 7ویں سورہ توبہ کی تفسیر میں. اور اس میں بھی وہی بات کرتے ہیں کہ اس سفر میں، سفر پر خطر میں، وہ کہتے ہیں کہ سوائے ابو بکر صدیق کے حضور علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی نہ تھا. اور اس سفر میں جو خوف و ہراس اور وحشت کا عالم تھا. اب لفظ سنیے تفسیر نمونہ کے، اہل تشیع کے جملہ اہل علم وہ اس تفسیر نمونہ کے نام سے خوب واقف ہیں. اتنی شہرت یافتہ تفسیر ہے، عظیم مرتبے کی. وہ کہتے ہیں اس وحشت اور خوف و ہراس کے عالم کا جو سفر تھا، اس میں فقط
ایک ساتھی تھا اور اس کو کہتے ہیں وہ کون تھا؟ یار و ہم سفر پیامبر. وہ حضور کے صرف ہم سفر ہی نہیں تھے بلکہ حضور کے یار بھی تھے. اب اس سے پتہ چلا کہ جب ہم یار غار کہتے ہیں، یار غار، یار مزار، یہ صرف اہل سنت کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. پہلے وقتوں میں تو اہل تشیع مفسرین اور علماء محققین بھی یہ مانتے رہے ہیں. اب فتنوں کا دور ہے، جھگڑے فساد کا دور ہے، تو اب جو بچے یا جو لوگ بیٹھ کے ٹی وی پر یا کسی کے خطاب یا مجلسوں پر سنتے ہیں، انہوں نے کون سی یہ کتابیں اٹھا کے دیکھنی ہے؟ جو بتا دیا وہ سن لیا، جو چھپا دیا وہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں یار وہ ہم سفر پیامبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ہم سفر بھی تھے، صاحب اور یار بھی تھے. تو وہ پیامبر اورا دلداری داد، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، محبت کی اظہار کے لیے، ان کو سکون دینے کے لیے گفت غم مخور خدا باماست. اے میرے یار، اے میرے ہم سفر اور میرے یار، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ہے ورود کی شان، شان ورود اس آیت کریمہ کی. تو یہ ہم نے گویا ایک آیت کریمہ کا بیان یہ ختم کیا بہت ساری تفاسیر کے ساتھ، اور اگلی آیت کریمہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں شروع کرتے ہیں. سب میرا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے سنا قرآن مجید کی تو ایک نص ہی کافی ہوتی ہے، ایک نص ہی. اور یہاں تو درجنوں سنیں گے آپ آیات کریمہ قرآن مجید میں، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں. مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں شیعہ کتب تفسیر کے حوالوں سے، میں اہل سنت کی تفاسیر کی کتابوں کو اس سیریز آف لیکچر میں ٹچ بھی نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. اس سیریز میں کوئی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آیت بیان ہوگی، کوئی سیدنا فاروق اعظم کی شان میں، کوئی سیدنا عثمان غنی کی شان میں، جن تین صحابہ کرام کا خلفاء کا انکار بعض اوقات غلطی سے ذہن میں آتا ہے، جن کے خلاف ذہن بنائے گئے ہیں. اور کچھ خلفاء اربعہ چاروں کی شان میں، کچھ جمی صحابہ کی شان میں، کچھ ان کی خلافت راشدہ کی شان میں. اس کے بعد پھر آپ سوچئے گا کہ اگر قرآن مجید اتنا واضح اور قطعی اور صریح ہے ان کی شان میں، تو کیا بعد کے واقعات اور گھڑی ہوئی روایات اس قابل ہیں کہ وہ قرآن کو منسوخ کر دیں اور قرآن کی دی ہوئی تعلیم کو معاذ اللہ رد کر کے نیا نقطہ نظر ڈیولپ کر دیا جائے؟ اس سوال پر میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت چھوڑتا ہوں، اور ابھی اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اگلی آیت کریمہ سے بات کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل